شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ لن تنالوا ہرگز تم حاصل نہیں کر سکتے، البر نیکی کو، ہرگز تم نہیں پا سکتے نیکی کو، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو، مما اس میں سے، تحبون جو تمہیں پسند ہے، جس کو تم پسند کرتے ہو، جو تمہاری محبوب چیز ہے، جب تک تم اسے اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہیں کرتے اس وقت تک تم نیکی نہیں حاصل کر سکتے۔ وما تنفقو، اور جو تم خرچ کرو گے، من شیئن کسی بھی چیز میں سے کچھ بھی، فإن اللہ بہ علیم، بس بے شک اللہ جاننے والا ہے۔ نیکی اس وقت تک تم حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کریم جل شانہ کے راستے کے اندر خرچ نہ کرو، اور تقاضا بھی یہی ہے، رب کائنات کا راستہ سب سے عمدہ راستہ ہے، تو اس پر سب سے عمدہ چیز خرچ کرنی چاہیے۔ جس وقت اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا باغ تھا مدینہ طیبہ کے اندر مسجد نبوی کے سامنے، بڑا محبوب تھا انہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس باغ کے اندر تشریف لے جاتے، وہاں پر ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا، حضور وہاں سے پانی بھی نوش فرماتے۔ تو جب اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا نا، تو حضرت ابو طلحہ آئے حضور کے پاس، یا رسول اللہ، یہ جو میرا باغ ہے نا، یہ سب سے زیادہ مجھے پسندیدہ ہے، میں اس کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے، بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، تو آپ ایسے کریں، اس باغ کو اپنے اقربا، اپنے رشتہ داروں کے اندر اسے خرچ کر دیں۔ تو انہوں نے پھر وہ اپنے رشتہ داروں کے اندر وہ تقسیم کر دیا، کچھ چچا زاد بھائیوں کے اندر، کچھ اور لوگوں کے اندر۔ یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے وہ خرچ کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خیبر کی زمین میں سے جو مجھے حصہ ملا ہے نا، وہ زمین بہت اچھی ہے، مجھے بہت پسند ہے، یا رسول اللہ میں اس کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا بہت اچھا فیصلہ کیا، لیکن اس زمین کو اپنے قبضے کے اندر رکھو، اس کا پھل وہ خرچ کیا کرو۔ تو فرمایا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو تمہیں ہے وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو گے، پھر تمہیں نیکی حاصل ہوگی، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ ردی چیز کو اللہ کے راستے کے اندر نہیں دینا چاہیے، عمدہ چیز کو اللہ کے راستے کے اندر دیں۔ کل الطعام، سارے کے سارے کھانے، تمام قسم کے طعام، کان حلن، حلال تھے، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم، مگر وہ کہ حرام کیا اسرائیل نے، علی نفسہ، اپنے آپ پر، اسرائیل نے جس کو اپنے آپ پر حرام کر دیا، من قبل ان تنزل التوراۃ، قبل اس کے کہ نازل کی جاتی تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ یہود کا یہ دعویٰ تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، تو یہود کہنے لگے اگر آپ عجیب ملت ابراہیمی پر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر اور بہت سارے انبیاء پر کئی ساری چیزیں حرام تھیں، آپ نے ان کو حلال کر دی ہے، جیسے اونٹ کا گوشت ہے، اس کا دودھ ہے، یہ حرام تھا تو آپ نے حلال کر دیا، یہ کیسی آپ ان کی اتباع کرتے؟ یہ تو اتباع نہیں ہے، اتباع یہ ہے کہ اگر ان پر حرام تو آپ پر بھی حرام ہو۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے ان کے جواب کے اندر اس آیت مبارکہ کو نزول فرمایا کہ کل الطعام، سارے کے سارے کھانے، کان حلل لبنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے،
اب آگے ایک جملہ ہے الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، اس کو چھوڑ دیں، اس سے اگلے ایک جملے کا ترجمہ دیکھیں۔ کان حل لبنی اسرائیل، سارے کے سارے کھانے وہ حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے سارے کے سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے۔ تورات نازل ہوئی ہے اس وقت تک سارے کھانے حلال تھے، کچھ بھی حرام نہیں تھا، لیکن تورات کے نازل ہونے کے بعد بہت ساری چیزیں حلال تھیں بنی اسرائیل پر، جن کو اللہ کریم نے حرام قرار دے دیا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیا تھا کہ جب ان کے جسم کے اندر وہ بیماری پھیلی تو انہوں نے ایک نظر مانی، منت مانی، یا اللہ مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرما، جو مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے میں اس کو چھوڑ دوں گا، تیری رضا کی خاطر میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ تو یہ اونٹ کا گوشت اور دودھ وغیرہ یہ انہیں بڑا پسند تھا، پھر اس کو چھوڑ دیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ اور آپ حضرات کو پتہ ہے کہ یعقوب اسرائیل یہ انہی کا نام تھا، حضرت یعقوب کا نام تھا اسرائیل۔ تو پھر انہی کی پیروی کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو آگے اولاد تھی بنی اسرائیل، ان پر بھی یہ چیزیں حرام رہی ہیں، وگرنہ اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز حرام نہیں تھی ان پر۔ باقی جو چیزیں بنی اسرائیل پر حرام ہوئی ہیں وہ تورات کے نازل ہونے کے بعد حرام ہوئی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی پہلے کے تھے، ان پر یہ چیزیں کیسے حرام تھیں؟ ان پر تو یہ چیزیں حرام تھی نہیں، یہ تو تورات کے نازل ہونے کے بعد کچھ چیزیں حرام ہوئی ہیں۔ دیکھیے کل الطعام، سارے کے سارے کھانے، ہر ایک کھانے کی چیز، کان حل لبنی اسرائیل، وہ حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم، مگر وہ کہ جو حرام کی اسرائیل نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، علی نفسی، اپنے آپ پر، وہ اپنے آپ پر بھی اس لیے حرام کی تھی، اللہ اس بیماری سے نجات عطا فرما، جو پسندیدہ چیز ہے میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ تو اس وقت کے اعتبار سے ایسے اگر کوئی منت مان لیتا جائز تھی، لیکن اب شریعت محمدی کے اندر کسی حلال چیز کو حرام کرنے کی منت ماننا یہ جائز نہیں ہے، مگر حرام کر دیا بنی اسرائیل نے، صرف اسرائیل نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر، من قبل ان تنزل التوراۃ، قبل اس کے کہ تورات نازل ہوتی، تورات کے نازل ہونے سے پہلے ساری کی ساری چیزیں ان پر حلال تھی، کوئی بھی چیز حرام نہیں تھی۔ اگر اے محبوب اگر وہ آپ کی اس بات کو تسلیم نہ کریں، قل آپ فرما دیجئے فاتوا بالتوراۃ، تم تورات کو لے کر آؤ، فتلوہا، اس کی تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات کے اندر سچے ہو کہ ساری کی ساری چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ چیزیں حرام تھی جن کو آپ نے حلال کر لی ہے، اگر آپ ان چیزوں کے اندر سچے ہیں، ان باتوں کے اندر سچے ہیں، تو لاؤ تورات، اس کو پڑھو اور اول سے آخر تک پڑھو، اس کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ چیزیں حرام تھیں؟ یہ تو صرف اور صرف بنی اسرائیل پر چیزیں کچھ حرام تھی، وہ بھی تورات کے نازل ہونے کے بعد حرام ہوئی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تورات کے نازل ہونے سے وہ برسوں سال پہلے کے تھے۔ فمن افترا علی اللہ الکذب، جو شخص تہمت لگائے، افطرا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو گھڑ لینا، جھوٹ باندھنا، جو شخص جھوٹ باندھے اللہ پر جھوٹا، تہمت لگائے اللہ پر جھوٹی، اللہ پر جھوٹا الزام لگائے یا تہمت لگائے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، یہ ظالم لوگوں میں سے ہے۔ اس حقائق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی وہ کہے کہ اللہ نے حرام کر دیا تھا ان چیزوں کو، اللہ پر جھوٹ بول لے، اللہ پر اس طرح کی باتیں کرے، فرمایا فاولئک هم الظالمون، یہ ظالم لوگ ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا، فتبعوا، تم اتباع کرو، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، حنیفہ، کہ جو حنیف تھے، وہ ایک ہی کے ہو کر رہا کرتے تھے، ایک ہی رخ کے آدمی تھے، ان کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی، وما کان من المشرکین، مشرکین میں سے نہیں تھے، چونکہ یہود کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہم ہیں، اور نصرانی کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہم ہیں، دونوں کا اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا کہ یہ دونوں نہیں ہیں اس پر، نہ یہود اور نہ ہی نصرانی۔ ادھر سے مشرکین جو تھے وہ کہنے لگے لو جی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، تو ان کے متعلق کہا گیا کہ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، تم تو مشرک ہو، تم نے تو کئی معبود بنا لی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ بات نہیں تھی۔ ان اول بیت، بے شک سب سے پہلا گھر، وضع، مقرر کیا گیا، للناس، لوگوں کے لیے، للذی، جو ببکہ، مکہ کے اندر ہے، سب سے پہلا گھر لوگوں کے لیے، عبادت کے لیے جو مقرر کیا گیا ہے،
وہ مکہ کے اندر ہے۔ اب لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کے اندر تشریف لائے تھے اور وہیں پر ہی ان کا وصال ہوا ہے ملک شام کے اندر، تو بیت المقدس کی طرف انہوں نے رخ کر کے عبادت کی ہے۔ آپ تو بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس کی طرف چہرہ کیا کرتے تھے۔ کیسے تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہو، مسلمانوں پر اور آقا علیہ السلام پر یہ اعتراض کیا؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت، سب سے پہلا گھر جو تھا مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے، للذی بمکہ، وہ مکہ کے اندر ہے۔ جو مکہ کے اندر بیت اللہ ہے، یہ سب سے پہلا گھر تھا جو مسلمانوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، نوح علیہ السلام نے اسی بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، اور باقی اس کی کرنیں ہیں جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ اسی کی نورانیت اور اسی کا نور ہے اور اسی کا عکس ہے جو ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ لیکن سب سے پہلا گھر جو تھا وہ یہی تھا، للذی بمکہ، جو مکہ کے اندر ہے، مبارکہ، بڑی برکت والا ہے، وہدن، اور ہدایت، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے۔ فی آیات، اس شہر کے اندر، اس مکہ کے اندر، آیات بینات، واضح نشانیاں ہیں، اس کے اندر واضح نشانیاں ہیں کہ اس کے اندر وہ زمزم ہے، یہ بھی اللہ کریم جل شانہ کی ایک نشانی ہے۔ صفا مروہ ہے اس کے اندر، یہ بھی اللہ کریم جل شانہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے اندر جمرات ہیں، شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہ بھی اللہ کریم جل شانہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے اندر جو لوگ حاجی حضرات کنکریاں مارتے ہیں، جن کی حج قبول ہو جاتی ہے ان کی کنکریاں اٹھا لی جاتی ہیں، جن کی حج قبول نہیں ہوتی ان کی کنکریاں وہیں پر پڑی رہ جاتی ہیں۔ یہ بھی نشانی ہے اور بے شمار نشانی ہے مکہ کے اندر۔ اور فرمایا جب سے یہ مکہ آباد ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی ہے، اس وقت سے لے کر اس کے اندر خوشحالی ہیں مکہ کے اندر، اور دنیا جہان کے پھل جو دنیا کے اندر کسی کونے سے نہیں ملتے وہ مکہ کے اندر مل جاتے ہیں۔ بے شمار نشانیاں ہیں مکہ کے اندر اور واضح نشانیاں۔ اور مقام ابراہیم، ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، جو مقام ابراہیم وہ پتھر ہے کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ پتھر جو تھا یہ پورا پیر کا کام کرتا تھا، جیسے مستری پیر لگا کر کام کرتے ہیں نا، یہ پتھر پورا وہی کام کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اوپر بھی لے جاتا، نیچے بھی لے آتا، دائیں بائیں جہاں پر جانے کی ضرورت ہوتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتھر خود بخود ساتھ ساتھ چلتا پھرتا، اور یہ جنت سے آیا ہوا پتھر تھا۔ اور ایک قدرت کا کرشمہ یہ بھی تھا کہ پتھروں کے اوپر نشانات نہیں پڑتے، لیکن اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے یوں نشانات لگے ہوئے ہیں۔ یہ بیت اللہ کے ساتھ ہی بالکل مقام ابراہیم ہے، جو تصاویر کے اندر بھی آپ حضرات نے وہ چھوٹا سا گنبد دیکھا ہوگا شیشے کا، اس کے اندر یہ پتھر پڑا ہوا ہے، اور توجہ کے ساتھ دیکھیں تو اس کے اوپر پتھر کے اوپر یوں پاؤں لگے ہوئے ہیں، بالکل نشانات واضح ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے۔ ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، اور دوسری ایک اللہ کریم جل شانہ نے نشانی مکہ کی یہ ارشاد فرمائی، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو شخص داخل ہو گیا اس کے اندر، کان آمینہ، وہ امن والا ہے، تھا وہ مامون، امن والا ہے۔ کوئی بھی مکہ کے اندر آ جائے، کوئی انسان تو درکنار، کوئی حیوان بھی اگر مکہ کے اندر آ جائے وہ بھی محفوظ رہتا ہے، کسی کو تکلیف وہ بھی نہیں پہنچاتا۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس پر بادشاہ وقت کوئی سزا مقرر کر دیتا ہے قتل کی، اور وہ آ کر مکہ کے اندر پناہ لیتا ہے، بیت اللہ کے اندر آ جاتا ہے، مسجد نبوی کے مسجد حرام کے اندر آ جاتا ہے، تو وہاں پر اسے وہ سزا نہیں دی جائے گی، ہاں البتہ اسے مجبور ضرور کیا جائے گا وہاں سے نکلنے کے لیے، لیکن وہاں پر اسے کچھ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ، جو شخص داخل ہو گیا مکہ کے اندر، کان آمینہ، وہ مامون ہے، وہ امن کے اندر ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، علی الناس، لوگوں پر، حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع، جو طاقت رکھے، الیہ سبیلا، اس کی طرف چلنے کی، اس کی طرف بیت اللہ کی طرف جانے کی، حج کی طرف جانے کی، جس کے پاس طاقت ہو اس پر اللہ کریم نے حج کو فرض کر دی ہے۔ یاد رکھیے گا حج ساری زندگی کے اندر انسان پر ایک مرتبہ یہ فرض ہوتا ہے، اور اس وقت فرض ہو جاتا ہے جب اس کے پاس اتنی مالیت آ جائے کہ وہ اپنا آنے جانے کا خرچ، اور وہاں پر رہائش کا خرچ،
اور اپنے پیچھے گھر والوں کو اتنا خرچ دے سکے کہ واپس آنے تک ان کا گزارا ہو سکے، تو اس وقت حج کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے انسان پر۔ باقی اور کوئی شرائط نہیں ہے فرضیت کو ختم کرنے کے لیے کہ ابھی ہم نے اپنا گھر بنانا ہے، ابھی بچے چھوٹے ہیں، ابھی ہماری بچیاں جوان ہیں، ان کی شادی کرنی ہے، فلاں فلاں فلاں، یہ کوئی چیزیں، یہ شرائط نہیں ہے حج کو ختم کرنے کے لیے، یہ شرائط نہیں ہے، یہ خام خواہ کی باتیں ہیں۔ وگرنہ جب حج فرض ہو جاتا ہے تو اس وقت حج کرنا فرض ہے۔ اگر حج نہیں کرے گا تو وہ فرض قرض بن کے سر پر کھڑا رہے گا۔ حج ایک مرتبہ فرض ہے اللہ ہی کے لیے، لوگوں پر حج کرنا بیت اللہ کا، جو طاقت رکھے اس کی طرف چلنے کی۔ ممن کفر، اور جو شخص انکار کرے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، غنی، اللہ غنی ذات ہے، اللہ بڑی بے پرواہ ذات ہے، عن العالمین، تمام جہانوں سے، تمام جہان والوں سے۔ قل یا اہل الکتاب، فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، لم تکفرون، کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا۔ واقعہ اور ماجرا ایسے ہوا کہ اوس اور خزرج کے جو یہود کے قبائل تھے، آپس کے اندر ان کی جنگیں رہتی اور آپس کے اندر بڑی دیر تک ان کی لڑائی جھگڑے چلتے۔ خیر یہ دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے، اوس اور خزرج یہ دونوں قبائل مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد یہ دونوں قبائل آپس کے اندر مل کر بیٹھ جاتے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے، گفتگو کرتے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی تھا، شماس بن قیس اس کا نام تھا، اس نے جب دیکھا نا اوس اور خزرج یہ دونوں قبائل آپس کے اندر اتنی محبتیں اور آپس کے اندر بات چیت اور جناب مشغول ہیں بات چیت کے اندر اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، اس کے دل کے اندر بڑی جلن پیدا ہوئی، بڑا حسد پیدا ہوا کہ ان کی تو سال سال جنگیں رہتی تھیں ان کی آپس کے اندر، یہ تو اب آپس کے اندر محبتیں کر رہے ہیں۔ اب اس کو دل کے اندر جب جلن پیدا ہوئی تو وہ ان کے اندر چلا گیا، جا کر اس نے کیا کیا، اس یہودی نے شماس بن قیس نے، اس نے جا کر ان لوگوں کی جو پچھلی پرانی لڑائیاں تھیں نا ان کو چھیڑ کر بیٹھ گیا وہاں پر، کہ اس کے باپ نے اس کو مارا، اس کے دادا نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا، اور اشعار پڑھنے شروع کر دیے جس کے اندر ایک دوسرے کو ابھارنا تھا۔ اب وہ کہنے لگا ان کی تو 120 سال پرانی آپس کے اندر جنگیں ہیں، تمہاری تو آپس کے اندر، اب تم آپس کے اندر کیسے مل سکتی ہو؟ اوس اور خزرج یہ دو قبائل تھے نا، اوس اور خزرج یہ دونوں آپس کے اندر ان کی لڑائی جھگڑے تھے۔ تو اب ان کے اندر جب وہ شماس بن قیس گیا، اس نے جا کر جو یہ چنگاری ان کے اندر جو چھوڑی، ایسی آگ بھڑکی کہ لوگ وہیں پر ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے اور وہیں پر ایک دوسرے کے ساتھ وہی پرانا ماحول اور وہی جنگیں اور وہی جناب لڑائی جھگڑے کے لیے وہاں پر تیار ہو گئے۔ عقل اصلاۃ اسلام تک خبر پہنچی کہ اوس اور خزرج جو مسلمان ہو چکے تھے اب وہ قبائل آپس کے اندر دوبارہ جھگڑنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو اللہ کے دین بالشان نے ان آیت مبارکہ کا نزول فرمایا اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس گئے، جا کر ارشاد فرمایا قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون، کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا، واللہ شہید، حالانکہ تم گواہ ہو، علی ما تعملون، اس چیز پر جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ گواہ ہے، واللہ شہید، اللہ گواہ ہے، علی ما، اس چیز پر، تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ اس بات پر گواہ ہے، تمہیں اس بات کا علم ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تصدون، کیوں تم روکتے ہو اللہ کے رستے سے، من آمن، اس شخص کو کہ جو ایمان لے کر آیا، اس شخص کو تم کیوں روکتے ہو، تبغونہا عوجا، صرف اس لیے کہ تبغونہا عوجا، تم کجی تلاش کرو اس کے اندر، وانتم شہداء، حالانکہ تم گواہ ہو اس بات پر، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے اللہ بے خبر عما تعملون، ان اعمال سے جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ اہل کتاب کو اس کے اندر توجہ دلائے گی۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ایک گروہ کی ان میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، جو اہل کتاب ہیں جنہیں کتاب دی گئی ہے، اگر ان میں سے تم ایک گروہ کی تم اگر اطاعت کرو گے تو یردونکم، وہ لوٹا دیں گے تمہیں، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کافرین، کفر کی حالت کے اندر۔ اگر تم ان یہودیوں کے ساتھ، ان اہل کتاب کے ساتھ، اگر مسلمانوں اگر تم دوبارہ ملو گے، ان کی بات چیت کو سنو گے، تو یہ اہل کتاب، یہ یہودی، غیر مسلم، یہ تمہیں دوبارہ کفر کی حالت کے اندر واپس لوٹا دیں گے۔
اس لیے تم نے ان کی کسی کی اتباع نہیں کرنی. اب تم ایمان لا چکے ہو تو رحماء بینہم، اب تمہاری آپس کے اندر محبتیں جائز ہیں. وکیف تکفرون، اور کیسے تم کفر کر سکتے ہو، وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، اللہ کی تلاوت کی جاتی ہیں تم پر اللہ کی آیات، وفیکم رسول، تمہارے اندر رسول بھی موجود ہیں، پھر تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ پھر تم کیسے یہودیوں کی اتباع کر کے اور ان کی بات چیت سن کر جناب آپس کے اندر جناب یہ لڑائی جھگڑے پر تیار ہو سکتے ہو؟ ومن یعتصم باللہ، اور جو شخص مضبوطی کے ساتھ پکڑے اللہ کو، اللہ کی رسی مضبوطی کے ساتھ پکڑے، فقد ہدیہ، تحقیق کے ہدایت دیا گیا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف. جو اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رکھے، اللہ کے اس رستے کو، اسلام اور دین والے رستے کو، ایمان والے رستے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے، تو فقد ہدیہ الی صراط مستقیم، تحقیق کہ وہ آدمی ہدیہ، ہدایت دیا گیا ہے صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، سیدھے رستے کی طرف.